من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। मेराज की शब मौला जिब्रील से यूं बोले। मेराज की शब मौला जिब्रील से यूं बोले। महबूब के तलवों पर लब रख के जगाना है। महबूब के तलवों पर लब रख के जगाना है। उस दिन से बुलंदी पर पहुंची है मेरी किस्मत। उस दिन से बुलंदी पर पहुंची है मेरी किस्मत। जिस दिन से मोहम्मद का होठों पे तराना है। जिस दिन से मोहम्मद का होठों पे तराना है। मेहताब हुआ टुकड़े उंगली के इशारे से। मेहताब हुआ टुकड़े उंगली के इशारे से। हर मौजज़ा आला है अंदाज सुहाना है। हर मौजज़ा आला है अंदाज सुहाना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिस को भी देखा है
وہ ان کا دیوانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے۔ اب نعت رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہمارے یہاں کے سامنے بھی ہیں حافظ قاری محمد حسن صدیقی بن محمد علی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ۔ مصطفیٰ مصطفیٰ منبع الصفا سید الانبیاء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فهو شرا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى وأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان في عطفه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء حق کے دلدار کو شاہ ابرار کو حق کے دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو السلام 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 ان کے رخسار پر زلف خمدار پر ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر ان کے اخلاق پر اعلیٰ کردار پر ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر روز جاؤں میں قربان سرکار پر ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام السلام 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 ماں کی ممتا کو جنتی پاؤں کو پیار کی چھاؤں کو امتی ماں کو عشق کے فخر کو علم کے قصر کو طے کرے صبر کو بنتے بکر کو ناز بردار کو ان کے غم خار کو چار کے چار کو یعنی ہم یار کو ان کے دلدار کو عاشق دار کو جانے یار کو غار کو
عدل کی آب کو، دوست کی تاب کو، گوہر نایاب کو، ابن خطاب کو، مال کو، جان کو، دستے فیضان کو، ابن عفان کو، حضرت عثمان کو، ایک تلوار کو، فتح بردار کو، عزم کرار کو، ان کے گھر بار کو، خاندان کو، خان کو، نعت کی شان کو، یعنی خاندان کو، السلام 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 السلام. دو چیزیں میرے دوستوں آج عرض کرنی ہے، بس اس مجلس کا حاصل دو چیزیں ہیں، دو باتیں ہیں. پہلی بات اللہ تعالیٰ سے تعلق، میرا اور آپ کا تعلق کس طرح سے مضبوط ہو جائے، اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. میں پہلے کچھ اشعار پڑھتا ہوں جو ایک شاعر نے لکھے، اور اس کیفیت کو سامنے رکھ کے لکھے جو کیفیت آج کل مسلمانوں کی ہے. اسے توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ اگر کوئی بات سمجھ میں آ گئی تو ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا. نعت سننے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے درود شریف کا پڑھ لینا، یہ بڑے فرماتے ہیں کہ اس سے برکتیں ہوتی ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. جا زندگی مدینے سے جھوکے ہوا کے نام، جا زندگی مدینے سے جھوکے ہوا کے نام، شاید حضور سے خفا ہے منا کے نام، شاید حضور سے خفا ہے منا کے نام. ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے یہ امت رسول کی، ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے یہ امت رسول کی. ابو بکر سے کچھ آئینے صدق و صفا کے نام، ابو بکر سے کچھ آئینے صدق و وفا کے نام. دنیا بہت ہی تنگ ہے مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ ہے
مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقش اٹھا کے نا، فاروق کے زمانے کے نقش اٹھا کے نا، باطل سے دب رہی ہے یہ امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے یہ امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کر بلا کے نا، منظر ذرا حسین سے کچھ کر بلا کے نا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے نا، شاید حضور سے خفا ہے منا کے نا۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں، مدینہ منورہ ہوا جا رہی ہے، اس سے مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں صبا مدینے یہ تو جا رہی ہے، محمد راہ خبر کن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دینا، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، اے ہوا تو مدینے جا رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دینا کہ آپ کا ایک دیوانہ آ رہا ہے، احوالم محمد را خبر کن، میرا احوال بتا دینا، حال بتا دینا۔ تو والی مدینہ کے خواب میں آیا کہ ایک شخص ایک دیوانہ آ رہا ہے، فلاں راستے سے آ رہا ہے، اس کو روکو، ہمارے آنے نہیں دینا ہمارے پاس، یعنی روزہ مبارک سے آنے نہیں دینا۔ ان کو روک دیا گیا۔ پھر خواب میں 2-3 دن کے بعد یہ آیا کہ اب اسے چھوڑ دو، انہیں چھوڑا تو والی مدینہ کو تجسس ہوا اور انہوں نے پھر خواب میں ہی یہ سوال کیا کہ آپ نے پہلے ان کو پکڑنے کا حکم فرمایا اور پھر آپ نے چھوڑ دینے کا کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا کہ جس لگن اور جس سڑک کے ساتھ یہ مجھ سے ملنے آ رہا تھا، اگر یہ ہمارے روزے پر آ جاتا اسی لگن کے ساتھ تو ہمیں اس سے مسافہ کرنا پڑتا ہے۔ میرے دوستو، کیا کیفیت ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ ایک بزرگ نے جوش میں آ کے یہ کہا کہ میں 24,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں دن میں۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ میں 24,000 درود شریف پڑھتا ہوں، تو آنے والے وقت اگلے ہی دن انہوں نے دیکھا خواب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سواری کے اوپر سوار ہیں اور وہ سواری دوڑ گئی، چڑھائی سے نیچے اتر رہی تھی، دوڑ گئی۔
उस सवारी के ऊपर ये खुद बैठे हुए थे जिन्होंने ये कहा कि मैं 24,000 मरतबा एक दिन में दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। और 4 और हजरात थे, उनमें एक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब ये सवारी बेकाबू हुई तो ये तेजी में उतरे हैं और उतर के इन्होंने पत्थर तलाश करना शुरू किया। तो देखा कि एकदम जो आवाज थी उसके बेकाबू होने की वो रुक गई और देखा तो चारों, अच्छा उस सवारी के ऊपर सवार थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो देखा तो वो चारों पहियों के ऊपर इन चारों बड़ों के सर थे और उस सर से इन्होंने उस पहिए को, उस सवारी को रोका हुआ था और ये पत्थर तलाश कर रहे थे। बात समझ में आई मेरे दोस्तों? ये जिन्होंने दावा किया कि मैं 24,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, ये सवार थे किसी सवारी से, सवार ढालान पे थी, सवारी ढालान पे थी, दौड़ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस सवारी पर सवार थे और 4 खुलफाए राशिदीन उस पर सवार थे। ये पत्थर तलाश करने के लिए उतरे जो दावा करते थे कि मैं 24,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। देखा तो वो सवारी रुक गई और चारों खुलफाए राशिदीन ने अपने अपने सर उस पहिए के नीचे दिए हुए थे जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार थे। अगले दिन जमा फरमाया सबको और फिर ये कहा कल जो मैंने दावा किया था कि मैं 24,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, मैं अपना दावा वापस लेता हूँ, ये बड़ा बोल था। फिर अपना ख्वाब बताया और कहा कि तू कितना अपने आप से मुखातिब होके कहा कि तू कितना बदबख्त है कि तू पत्थर तलाश करता रहा, सर तो तेरे पास भी था। ये थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। एक औरत आई आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कि आप अल्लाह के नबी हैं, मुझे औलाद नहीं होती, आप दुआ करें औलाद हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला से मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम हुए, दुआ फरमाई। अल्लाह ताला ने जब इन्होंने आहुजारी से दुआ की, अल्लाह ने मना कर दिया कि इसकी किस्मत में हमने औलाद नहीं होती, हम औलाद नहीं देंगे। इन्होंने आके उसको बता दिया उस औरत को। वो औरत फिर पूछने आई कि आप अल्लाह से आपने दुआ की? कि कहा हाँ दुआ की थी, अल्लाह की तरफ से जवाब आया कि हम औलाद नहीं देंगे। ये औरत चली गई, रोते हुए चली गई। कुछ अरसे के बाद आई, उसकी गोद में एक बच्चा था। कहने लगी मूसा, अल्लाह ताला आप तो कहते थे कि अल्लाह औलाद नहीं देंगे, अल्लाह ने तो मुझे बेटा दे दिया। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम सलाम हुए और कहा कि या अल्लाह उस औरत को आपने मना किया था, मना फरमाया था कि मैं औलाद नहीं दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ और बातें की। उसके बाद कहा कि मूसा मुझे इंसान का कुछ गोश्त चाहिए, गोश्त। मूसा अलैहिस्सलाम दर दर फिरे कि अल्लाह ने गोश्त मंगवाया है। तो कुछ लोग दीवाना कहते थे, कुछ कहते थे कि आप तो अल्लाह के नबी हैं, कैसी बातें आप कर रहे हैं, अल्लाह को गोश्त की क्या जरूरत है। एक जगह पहुंचे, उसने बड़े अदब से बिठाया और कहा मैं जानता हूँ आप अल्लाह के नबी हैं, आप सच बोल रहे हैं, अल्लाह ने आपसे गोश्त मंगवाया होगा। अंदर गए, पर्दे में अपने जिस्म के एक एक हिस्से का गोश्त काट के उस थाली में रखा, खूबसूरत सजा के पहुंचाया कि ये अल्लाह की बारगाह में दे देना कि ये गोश्त है। मुझे पता है, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इतना सारा गोश्त कहते हैं, पता नहीं अल्लाह ने कहाँ का गोश्त मंगवाया है, कहाँ का गोश्त अल्लाह को पसंद है, ये अल्लाह को दे देना। ये पहुंचे लेके कोई टूर में तो अल्लाह वो थाल लेके पहुंचे कि गोश्त आ गया इंसान का। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मूसा ऐसे शख्स की दुआ हम रद्द करते थे क्या? यानी उस औरत ने उससे दुआ करवाई थी जिसने गोश्त अपना काट के दे दिया। कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह मैं तो नबी था। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जवाब आया, मूसा इंसान तो तुम भी थे। यानी मुफस्सिरीन ने लिखा है काट के रख देते गोश्त। कैसे अल्लाह के आशिक होते हैं, कैसे अल्लाह के दीवाने होते हैं। कुछ चीजें हम बचपन से सुनते चले आए हैं, आज भी, अब इस वक्त भी सुनी है, इससे पहले भी सुनी। लेकिन मेरे दोस्तों, हम अपने दिल से ये पूछें कि हमने अमल करने का तहैया कितना किया।
یہاں سے نکلیں گے، میری جیسی زندگی کل کی ویسی آج ہوگی اور ویسی آنے والے کل ہوگی۔ میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ میں رات کو سن کے آیا ہوں کہ غیبت نہیں کروں گا لہٰذا مجھ سے میرے سامنے کسی کی برائی نہ کرے، میں یہ نہیں کہوں گا۔ جہاں جھوٹ بولنے کا موقع ہوگا میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ رات میں نے سنا اس کا گناہ اور اس کا عذاب، میں جھوٹ اب نہیں بولوں گا، مجھے جھوٹ بولنا ہے میں جھوٹ بولوں گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ ہی سے رجوع کرنا ہے کہ یا اللہ ہماری اصلاح بھی آپ ہی فرما دیں، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ اللہم خذ الخیر بناصیتی، کہ اللہ ہمیں ہمارے بال پکڑ کے خیر کے راستے پر چلا دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ سے یہ کہا، جب دیکھا کہ یہ کام کی سختیوں کی وجہ سے نشان پڑ گئے تو کہا کچھ میں نے سنا ہے کچھ کنیز غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، جاؤ ان سے اپنی خدمت کے لیے ایک دو کنیزوں کو لے لو۔ حضرت عائشہ صدیق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئیں، لیکن کچھ نہیں کہا۔ شرم آئی یا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بیٹی آئی تھی، گئے ان کے گھر میں، پوچھا کہ تم آئی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں اس غرض سے آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ باتیں ہم سنی ہوئی ہیں، میں ایک سوال قائم کروں گا اپنے آپ سے بھی اور آپ سب سے، اس سوال کا جواب تلاش کیجیے گا، یہ واقعہ بھی ہم نے سنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تھک جاتی ہوں لہٰذا آپ کے پاس کچھ غلام ہیں، مجھے کوئی خدمت کے لیے ایک کنیز دے دیجیے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنیز دیتے اور اس کے بعد کہتے کہ جاؤ میری بیٹی تم نے اتنی چھوٹی سی چیز مانگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ کہا فبہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ بتائیں اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رات جب سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کریں گے۔ یہ تو بات ہم سب نے سنی ہوئی ہے، اب سوال کیا قائم کرنا ہے؟ گئی تو یہ تھی کہ کام میں آسانی ہو، ایک اور کام اوپر سے دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اس ذکر میں سکون تھا، اس ذکر میں آرام تھا، لیکن یہ باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کچھ لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، آپ اللہ کے نبی ہیں، ایک قاتل کا پتہ کرنا ہے کہ قتل کس نے کیا۔ آپ نے اللہ سے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ قاتل کا بتا دیتے کہ فلاں قاتل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ موسیٰ اپنے قوم سے اذبحوا بقرہ، ایک گائے کو ذبح کرو، اس کا گوشت اس مقتول پہ لگاؤ، وہ زندہ ہوگا، کھڑا ہوگا اور وہ قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ بات قرآن حکیم میں ہے، ہم سب نے سنی بھی ہے، پڑھی بھی ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گوشت مقتول کو لگایا اور وہ زندہ ہو گیا۔ یعقوب علیہ السلام رو رہے ہیں، روتے روتے آنکھیں چلی گئیں اپنے بیٹے کی جدائی میں، یوسف علیہ السلام کی جدائی میں۔ یوسف علیہ السلام 28 سال کے بعد جب عظیم منصب پر فائز ہوئے، بادشاہ بنے، تو جب ان کے بھائی آئے انہوں نے کرتا اتار کے دیا، ابا کا احوال معلوم کیا اور کہا کہ یہ ابا کو دے دینا۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس وہ گئے، وہ کرتا یعقوب علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے لگایا، 28 سال کی بینائی واپس آ گئی یعقوب علیہ السلام کی۔ یہ بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے؟ دنیا بھر کے آئے سرجنز فیل ہو جائیں گے یہاں پر۔ موسیٰ علیہ السلام آگے آ گئے، سمندر ہے آگے اور کوئی راستہ نہیں ہے آگے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا جاؤ تم جانو اور تمہارا رب جانے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو، لاٹھی کو فوراً جو اس پہ مارا پانی کے اوپر، تو پانی آدھا وہاں کھڑا ہو گیا، آدھا یہاں کھڑا ہو گیا اور فوجیں اس میں سے نکل گئیں۔ اس لاٹھی میں وہ طاقت ہے کہ یہ پانی کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرتے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو بڑی آگ دہکائی گئی نمرود کی طرف سے، ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر پھینکا گیا۔ وہ آگ بظاہر آگ ہی تھی، جل رہی تھی، لیکن تپش کے بجائے اس میں سے برف کی ٹھنڈک تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس ٹھنڈک سے تکلیف ہوئی اور سگڑ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی کہ میرے ابراہیم کے اوپر سلامتی بن جا، سکون ہو انہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگ نے ٹھنڈک کر دی۔ اسماعیل علیہ السلام کے اوپر تیز دھار چھری چلی ہے گلے کے اوپر،
لیکن اس چھری نے کام نہیں کیا. چھری کا کام تو کاٹنا ہے لیکن وہاں پر یہ نہیں کاٹ رہی. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن حکیم شروع سے آخر تک کے واقعات دیکھ لیجیے, کوئی بات سمجھ میں. بچے کو کہا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہ اس بچے کو, یہی موسیٰ علیہ السلام کو, جب یہ کچھ دن کے تھے, کہ سمندر کی لہروں کے حوالے کر دو, ایک صندوق میں رکھ کے, اور انہوں نے کر دیا اللہ پہ توکل کر کے. سمندر کی لہریں بھی جہاں پہنچانا تھا اللہ کو وہاں پہنچا دیا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ نہیں سمجھ میں آ رہی میرے دوستو. جب اتنا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کا مطلب اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح میرے ان اولو العزم بندوں نے میری باتوں کو نہ سمجھتے ہوئے عمل کیا اور مجھ پر توکل اور بھروسہ کیا, تم آج وہ توکل اور بھروسہ کر لو, میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا. قرآن حکیم پہلا ادب. میں نے آپ سے شروع میں یہ عرض کیا تھا میرے دوستوں کہ ہم اللہ کی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کی بات کریں گے, اور انشاءاللہ آج کی مجلس میں جوڑ کے جائیں گے, اللہ سے تعلق قائم کر کے جائیں گے. یہاں پر آئے, دنیا میں آئے, ایک کام کے لیے آپ کسی کو بھیجیں, جب واپس اس کو بلاتے ہیں, جب وہ واپس آتا ہے تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کیا ہوا اس کام کا. اللہ فرما رہے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کوئی بات نہیں, تم چاہے جس طرح چاہے زندگی گزارو, تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. لا ترجعون, تم نے سوچ لیا تھا ہمارے پاس نہیں آؤ گے, اب آ گئے ہو میرے پاس, تو اب بتاؤ کہ کیا کر کے آئے ہو. کھلا پرچہ ہے, 9 سوالات ہیں میرے دوستوں. وہ 9 سوالات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے. اب اگر ان 9 سوالات کو حل کرنا ہمیں نہیں آیا, مجھے اگر یہ پتا چلے کہ فزکس کیمسٹری کا پیپر ہونے والا ہے اور یہ 4 سوال ہیں یہ آئیں گے, مجھے اپنا مستقبل نظر آ رہا ہے, جو مستقبل 50-55 سالوں کے اوپر محیط ہے, جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, ضمانت نہیں ہے, اس کے لیے میں مہنگے سے مہنگا ٹیوٹر کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا. کیوں؟ کیونکہ مجھے بتا دیا کہ یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے, یہ ضرور آئے گا. میرے دوستو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سوال بتائے ہیں. ہم نے کبھی کسی کو بٹھایا کہ بیٹھو ان سوالوں کو بتاؤں یہ کس طرح ہوگا. مر ربوں کا قبر کے اندر سوال, جس نے دنیا میں ہر قدم پہ اللہ کو رب جانا ہوگا اور سمجھا ہوگا میرے دوستو, قبر میں سوال ہوتے ہی وہ یہ کہے گا کہ رب بھی اللہ, اللہ میرا رب ہے. تم کیا سوال کر رہے ہو؟ اور جس نے اللہ میں, تو ہم آخر میں بارہا عرض کرتا ہوں, کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ بھائی میں لاہور جا رہا ہوں. کہاں ٹھہریں گے؟ میں نے ہوٹل میں بکنگ کروائی ہوئی ہے. اگر ہوٹل کی بکنگ نہ ملی, میرا ایک دوست واپس آ رہے ہیں, میں اس کے پاس چلا جاؤں گا یا اس سے بات کروں گا. میں اس کے بڑے تعلقات ہیں, وہ کہیں نہ کہیں ٹھہرا دے گا. اگر وہاں بھی نہیں ہوا پھر اللہ معلوم ہے. آخر میں اللہ آیا, پہلے ہوٹل آیا, بکنگ آئی, پھر دوست آیا, آخر میں اللہ آیا. تجاہل, تساہل, تغافل کیا, ہوا کام مشکل, توکل کیا. بس اب نہیں ہو رہا تو اللہ کے اوپر توکل کر لو میرے دوستوں. نہیں, پہلے توکل کرنا ہے, پہلے اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے, رشتہ مضبوط کرنا ہے. اللہ کی قسم کوئی پریشانی نہیں رہے گی, آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. صرف اللہ کو اپنے ساتھ لینا, صرف ایک اللہ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. ایس ایچ او کی ساری بات مانتے ہیں تھانے میں, ایس ایچ او سے سب لرستے ہیں, لیکن جب ڈی ایس پی آتا ہے تو ایس ایچ او بھی اس کے سامنے لرستا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے بڑا آ گیا. ڈی ایس پی کے سامنے جب ایس پی آتا ہے تو ڈی ایس پی لرستا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے بڑا آ گیا. ڈی ایس پی کے سامنے جب ڈی آئی جی آتا ہے وہ لرستا ہے. کیوں؟ اس سے بڑا آ گیا. وہ آئی جی سے لرستا ہے. کیوں؟ اس سے بڑا ہے. میرے دوستو, سب سے بڑے اللہ, دن میں 30 وقت مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی کہا کرو جو مؤذن کہتا ہے. تو ہم اگرچہ نہیں کہتے, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ اذان سن کے اس کے کلمات کے جواب دیں. تو 30 مرتبہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے, اللہ بڑا ہے. میرے دوستو, اللہ بڑا ہمارے کام میں بھی ہو. ہم یہ سمجھیں کہ اللہ بڑا ہے, سواری پہ ہوں تو سمجھیں اللہ بڑا ہے. عزتوں کا معاملہ ہو, سمجھے اللہ بڑا ہے, اللہ کی طرف سے ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی پہلی بات یہ کہ جئتکم بالکرامۃ الدنیا والآخرہ, میں عزتیں لے کے آیا ہوں آخرت کی, دنیا کی اور آخرت کی عزتیں لے کے آیا ہوں میرے دوستو. لیکن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت اور تعلق نہیں ہے میرے دوستو. محبت اور تعلق کیا تھا؟ کھیتی باڑی میں
صحابی کھیتی باڑی کر رہے تھے، کھیت میں کھیتی باڑی کر رہے تھے، کسی نے کہا کہ سنا تم نے کیا ہوا، کہ کیا ہوا؟ کہا محمد اب اس دنیا میں نہیں رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے اسی وقت اپنا کدال چھوڑا، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ، اب ان آنکھوں کو کسی اور کو دیکھنے کی چاہت نہیں ہے، آپ ان آنکھوں کی روشنی لے لیجئے۔ اسی وقت نابینا ہو گئے، باقی زندگی نابینا ہو کے گزاری۔ یہ تھی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستوں، جو آپ کی تعلیمات ہیں، چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے اس لیے وہ تعلیمات اس کے اوپر عمل کرواتے نہیں ہیں ہم۔ ایک نوجوان جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا میرے والد ہیں۔ کہا کبھی ان سے آگے نہ چلنا، جب یہ بات کریں تو ان کی بات نہ کاٹنا۔ یہ دو نصیحتیں فرمائیں۔ ایک بچے کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، اس بچے سے کہا میرے بیٹے، تین باتیں فرمائیں، جب کھانا شروع کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا کرو، اپنے سامنے سے کھایا کرو اور دانے ہاتھ سے کھایا کرو۔ ہم نے کتنوں نے یہ باتیں بتائی ہیں، اور بتائی بھی ہیں تو ڈانٹ کے بتائی ہیں۔ تجھے تمیز نہیں ہے کس طرح کھانا کھاتے ہیں؟ کہاں ہے وہ اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے میرے دوستوں۔ پہلا خطاب اللہ نے جو اپنے لوگوں سے کیا، یعنی یا ایھا الذین آمنوا، اپنے لوگوں سے خطاب کیا ہے۔ لا تقولوا رائنا، تم رائنا اس طرح نہیں کہا کرو جس طرح دوسرے لوگ کہتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ معصوم تھے۔ وہ عبرانی زبان میں رائنا کہتے تھے جس کے معنی اچھے نہیں تھے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کیا کہا کرو، یہ محبت ہے۔ پہلا یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بتا رہا ہے میرے دوست، اور آخری یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب بتا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا، معافی مانگ دو، اللہ کے ہو جاؤ۔ اب عجیب و غریب ربط میں آپ کو بتاؤں کیا ہے۔ پہلا خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں، دوسرا خطاب معافی کے بارے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرتے ہوئے کرتے کرتے گزر جاؤ، چلتے رہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو، فوراً بیڑا پار ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ نے جمع کیا صفا پہاڑی کے اوپر، اور یہ کہا کہ لوگ آؤ میں تمہیں ایک بہت اہم بات بتا رہا ہوں۔ سب آئے، ابو لہب بھی آیا وہاں پر، جو خود نہیں آ سکتے تھے انہوں نے اپنے ایلچی کو بھیجا کہ یہ شخص کوئی بات کر رہے ہیں تو بہت ٹھیک کی بات کر رہے ہوں گے، لہذا سن کے آؤ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کچھ لوگ گھسٹ کر ہوئے آئے سننے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سی بات فرمائی کہ اگر اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے، میں یہ کہوں گا یقین کر لو گے؟ تو ابو لہب کے منہ سے یہ نکلا تبت لک یا محمد، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ لہذا جمعتنا، اس کام کے لیے تم نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے۔ غور کیجیے کہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی۔ کفار آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہ کہا کہ کچھ عرصے آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کر لیجئے، کچھ عرصے ہم آپ کے معبود کی پوجا کریں گے جس کی دعوت آپ دے رہے ہیں۔ اس طرح نہ خون خرابہ ہوگا نہ دشمنیاں ہوں گی، آپ بھی اس پہ قائم رہیں گے، ہم بھی اس پہ قائم رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ نبی سب سے زیادہ غصے میں اس بات پہ آتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شرک کرنے کی بات ہو، شریک کرنے کی بات ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے۔ آیات نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دیجئے ان سے کافروں کی جماعت سے۔ اللہ کے اوپر براہ راست یہ ایک طرح سے گالی تھی کہ ہم اس اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کی پوجا کریں گے۔ یہ اللہ کے اوپر ڈائریکٹ ایک حملہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان کے معبودوں کی پوجا میں نہیں کروں گا، میں تمہارے معبودوں کی پوجا نہیں کروں گا۔ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی، ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے۔ ذرا سا محبت کو سوچئے میرے دوستوں۔ ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی،
تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو لہب سے کہہ دو کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے یا ٹوٹ گئے، یہ نہیں کہا، کل نہیں لگایا۔ جب اللہ کے اوپر بات آئی تو اللہ نے کہا آپ کہہ دیجئے اسے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات آئی تو اللہ ڈائریکٹ میدان میں آ کے یہ کہہ رہے ہیں تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کل کا صیغہ استعمال نہیں کیا اللہ نے۔ یہ محبت ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ میرے دوستو آپ رموز کو دیکھیے ذرا، اللہ کے کلام کی تاثیر دیکھیے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ نے اصحاب فیل کا قصہ بتایا اور آخر میں کہا کہ ایسا کر دیا کہ آج سے معقول کھایا ہوا بھوس، ایک تو بھوسا ہوتا ہے اور ایک کھایا ہوا چبایا ہوا جس میں لعاب لگا ہوا ہوتا ہے، اس سے کتنی کراہیت آتی ہے، ان کو ایسا کر دیا اللہ نے۔ یہ ایک گاڑی ہے 342 کروڑا، اگر کسی صاحب کے راستے میں کھڑی ہوئی ہے تو وہ ذرا سا اس کو ہٹا دیں۔ 342 تو کیا ہوا؟ کھایا ہوا گھس کر دیا۔ کیوں کیا کھایا ہوا گھس؟ لیلاف قریش، قریشیوں تمہیں مانوس کرنے کے سبب سے کیا تھا یہ۔ ہم تو بچپن سے یہ سنتے ہیں تو سمجھ ہی نہیں آتی یہ سورت، قریش کو مانوس کرنے کے سبب۔ تو لیلاف قریش تمہیں مانوس کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کا لشکر کھایا ہوا گھس کی طرح کر دیا۔ تو تمہیں کیا چاہیے تھا؟ تمہیں تو یہ چاہیے تھا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، جس نے کھانا پینا تمہیں دیا، خوف سے امن دیا، تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے گھر کی عبادت کرتے اس معبود کی، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ لیکن تم نے کیا کیا میرے؟ اللہ کا ایک شکوہ ہے، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، تم نے یتیموں کو دھکے دیے، یدعو الیتیم، یتیموں کو دھکے دینے تم نے شروع کر دیے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی اور وفات ہوئی۔ اب قریشیوں میں، کفار میں یہ بات پھیل گئی کہ یہ بے اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دلاسا دیا کہ آپ غمگین نہ ہوں، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ جب یہ ہو گیا آپ کیا کریں؟ آپ تو یہ اعلان کر دیجئے قل یا ایھا الکافرون کہ میں تو اپنے رب کی پوجا کروں گا بس۔ پھر اللہ کیا دیں گے؟ پھر اللہ کا یہ اعلان ہے اذا جاء نصر اللہ، پھر لوگ جھوٹ کر دودھ داخل ہو جائیں گے۔ تو آپ استغفار کیجئے، اور آپ کا جو دشمن ہے اب قیامت تک کا ایک فارمولہ دے دیا کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرے گا تو جس طرح ابو لہب کے ساتھ ہوا تبت یدا ابی لہب، تو پھر آگے اللہ اپنا تعارف کر رہے ہیں۔ اب اس میں بڑی کٹھن منزلیں آئیں گی، تو اب آپ پناہ مانگیے رب کی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ عجیب و غریب ربط اللہ تبارک، اسی لیے یہ 10 صورتیں تجوید کے ساتھ اچھے طریقے سے ترجمے کے ساتھ یہ اگر یاد ہوں تو اس کی بڑی فضیلت ہے میرے دوستوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اتنی محبت کرتے ہیں میرے دوستوں، لیکن میں نے پچھلے دنوں بھی عرض کیا تھا، چلے جا رہے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں سن رہا ہوں ایک پتھر سے آواز آ رہی ہے اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، گواہی دے رہا ہے یہ پتھر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں علی یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ آپ کو جانتا ہے، کہ ہاں یہ جانتا ہے مجھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ میرے دوستوں پتھر تو جانتا ہے اللہ کا نبی ہے، لیکن آج کا مسلمان نہیں جانتا کہ اللہ کا نبی ہے۔ میں نے کسی دیباچے میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گزری ہے وہ دیکھنا چاہتا ہو یہ، تو آج وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا، یعنی قال اللہ تعالی دعوت اللہ کا کام، وہ آج اپنے گھر سے کوئی شروع کر دے اس کو وہی لان تان سننے کو ملی۔ ہم یہ کر کے دیکھ لیں ذرا، حرام کام سے منع کرنے کا کہہ دیں ہم کہ شادی بیاہ کے رسوم میں یہ سب ڈرامے بازی نہیں ہوگی جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، دیکھیں آپ کے گھر والے دشمن ہو جائیں گے، یہ کہاں کا نیا ملا آ گیا۔ تو میرے دوستوں اللہ سے محبت، عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ حج سے واپس جا رہے ہیں، خواتین کو بھی بتائیے یہ بات،
حج سے واپس جا رہے ہیں، راستے میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس نے سلام، انہوں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا سلام قولا من رب الرحیم۔ کہا اماں تم کون ہو؟ کہا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ دھکا دے دے اس کو کون پھر راہ راست پر لائے۔ کہا تمہارے پینے کا کیا ہوتا ہے؟ ثم اتم الصیام، روزے سے ہوں میں روزے سے ہوتی ہوں۔ پھر انہوں نے کہا پانی کا کیا ہے؟ فَتَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تیمم کر لیتی ہوں۔ پھر کہا تمہارے بیٹے وغیرہ ہیں، کوئی کیا قافلے سے بچھڑ گئی ہو؟ تو اس بڑھیا نے جواب دیا کہ المال والبنون زینۃ، یہ مال اور بیٹے جو ہیں یہ تو زینت ہیں۔ کہا کتنے بیٹے ہیں؟ تو پھر کہا وَإِذْ قَالَ موسیٰ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیلُ، خذ الکتاب یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یعنی 4 بیٹے بتا دیے، موسیٰ، ابراہیم، اسماعیل، یحییٰ، یہ 4 بیٹے ہیں۔ کہا روزہ رکھا ہوا ہے اتنی گرمی میں؟ اس نے جواب دیا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، آج وہ روزہ رکھ رہی ہوں جو قیامت کے دن اللہ جس کی جزا دے گا خالی کے ایام میں۔ یہ چلتے رہے، انہوں نے پھر پوچھا کہ تمہارے شوہر ہیں؟ تو کہا یعلمون کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، فالتو بات نہیں کرو مجھ سے۔ عبداللہ بن مبارک گئے ہیں ڈرتے ہوئے، قافلے سے جو بچھڑی تھی وہ قافلہ مل گیا، 4 بیٹوں کو بلایا، نام لیے کہ آپ کو نام کیسے پتا؟ کہنے تمہاری ماں نے بتائی تھے۔ یہی نام ہے کہ ہاں۔ کہنے لگے میں پریشان ہو گیا، جتنی دیر ساتھ رہا ہوں، گھنٹوں کا سفر کیا ہے، قرآن کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتی۔ بیٹوں نے کہا 40 سال سے تو ہم یہی سن رہے ہیں، قرآن کے علاوہ کسی چیز کی بات نہیں کرتی۔ کہاں سے وہ ایمان کی کیفیت لے کے آئے میرے دوستوں؟ شروع سے ہم نے سنا، یہ میں اکثر کہتا بھی رہتا ہوں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ تمام روزے کے بارے میں احکامات، لیکن میرے دوستوں وہ روزہ جو مطلوب ہے وہ روزہ ہم نہیں رکھ پا رہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے اب جو باقی ماندہ دن رہ گئے وہ روزہ رکھنے کی دعا کرنی ہے، اللہ سے جو باتیں ہوئی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور میرے دوستوں اللہ والا بننا ہے۔ اللہ والا بننا بڑا آسان کام ہے۔ جیسے کوئی شخص 24 گھنٹے وضو سے نہیں رہ سکتا، لیکن اس کے بارے میں مشہور ہو جاتا ہے یہ ہر وقت وضو سے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اکثر جب وضو نہیں ہوتا وہ وضو کر لیتے ہیں۔ تو سو رہا ہے تو وضو تھوڑی ہوگا، کوئی کہیں راستے میں وضو اگر نہیں رہا تو وضو تھوڑی ہوگا جب تک وضو نہیں کرے، لیکن کہاں ہی جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں اللہ سے اللہ والا بننا، تقوی سے رہنا یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، اسی وقت اللہ سے وہیں معافی مانگ لیں، تقوی سے اور اللہ والے بن گئے، فوراً اسی وقت اللہ والے بن گئے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة